طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزیوں کی لمبی لمبی رات ہو رہی تھی. تمام دنیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر رکھتے دیگر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. علی کے دل کے چین کہہ دو آقا حسن حسین کو، میرے آقا حسن حسین کو بستر پر سلا دیتی ہے، شہزادوں کو سلا دیتی ہے، پھر رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتی ہے. تمام دنیا آرام سے سوتی ہے، تمام دنیا آرام سے سوتی ہے، مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتی ہے. ابھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی سجدہ کیا تھا. ابھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی سجدہ کیا تھا کہ رات ختم ہو جاتی ہے، مگر ابھی حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا. سجدے سے سر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پاک پروردگار اعظم، اے رب کونین، اے عالم الغیب، تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. اے پروردگار اعظم، تو نے یہ کیسی چھوٹی چھوٹی رات بنا دی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرا سجدہ مکمل نہیں ہوتا. اے رب کائنات، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرا سجدہ مکمل نہیں ہوتا. اے پروردگار اعظم، ایک ایسی لمبی رات بنا دے، ایسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دے رسول کی پیاری بیٹی کا ایک سجدہ تو مکمل ہو جائے. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے، اے مالک کونین بڑی رات عطا کر، اے مالک کونین بڑی رات عطا کر. یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. برادران ملت اسلامیہ، آج جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ولیوں کے دربار سے جانے سے تمہیں کیا ملتا ہے، کہتے ہیں ولیوں سے دربار میں جانے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. آؤ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کے دربار سے جانے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. آؤ لوگوں، ذہن کو حاضر کر لو، تاریخ گواہ ہے، مدینہ شریف کی مسجد تھی، حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے، مدینہ کے مینار گواہی دے رہے ہیں، مدینہ کی جامع مسجد تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں. اے سنیو، تم نے بڑے بڑے واز دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوں گے، مگر اکبر رضا حسانی کہتا ہے اس جلسے پر حوران جنت بھی رشک کرتی ہے، بھی رشک کرتی ہے. جلسے میں سننے والا علی ہو، سنانے والا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں. آئیے میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں قلم و دوار لے کر بیٹھ گیا، سرکار نے فرمایا، اوے عبداللہ لکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا. ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، بڑا ظالم ہوں، بہت گناہ کیے ہیں. یہ ارادہ کیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو. ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے بارگاہ خدا بندے قدوس سے معافی دلا سکے؟ ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے بارگاہ رب کائنات سے معاف کرا سکے؟ یہ ارادہ کر کے گھر سے چل دیا. راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے. اس نے سوال کیا، جناب میں نے 99 قتل کیے ہیں، بہت بڑا ظالم ہوں، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اس نے کہا، ابھی اتنے آدمیوں کا تو نے ناحق خون کیا ہے، اتنے آدمیوں کا ناحق تو نے قتل کیا ہے، پھر بھی تجھے امید ہے کہ تیری نجات ہو جائے گی. اس شخص نے سوچا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف ہی نہیں کر سکتا، پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کر سکتا، کیسے لاؤ گنتی ہی نہ پوری کر دی جائے. تاریخ گواہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنجر نکالا ہے، اس شخص کو قتل کر دیا. پورے 100 قتل کرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد، کچھ مدت گزر جانے کے بعد چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، مدت گزر جاتا ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو. یہ ارادہ کر کے ایک شخص کے پاس گیا، کہنے لگا، جناب
कातिल हो, बहुत बड़ा जालिम हो, रब की बारगाह में माफी की, रब की बारगाह में माफी का परवाना लेकर हाजिर हो रहा हो, रब की बारगाह में जाके उम्मीद लेकर हाजिर हो रहा हो। अल्लाह है कोई ऐसा शख्स जो मुझे बारगाह है खुदा बंदे कुद्दूस से माफी दिला सके। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तारीफ गवाह है। उस शख्स ने कहा यहाँ पास 5 मील के दूर पर ऐ लोगों जहन को हाजिर कर लो। कहते हैं कि वली के दरबार में जाने से क्या मिलता है, तो सुनो वली के दरबार में जाने से क्या मिलता है। उसने कहा यहाँ आज 5 मील के दूर पर एक अल्लाह का वली बैठा है, वो तेरे लिए दुआ का हाथ उठाएगा। मुझे उम्मीद है कि रब तेरे सारे गुनाहों को माफ करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, उसने कहा यहाँ आज 5 मील के दूर पर एक अल्लाह का वली बैठा है, तो उसके पास चला जा, वो तेरे लिए दुआ का हाथ उठाएगा तो रब तेरे सारे गुनाहों को माफ करवा देगा। मेरे आका फरमाते हैं, अभी उस इंसान ने एक कदम ही आगे बढ़ाया, एक ही कदम आगे बढ़ाया कि उसकी रूह कब्जे अंसरी से परवाज कर गई। मौत का फरिश्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और रूह कब्ज कर लेते हैं। इतनी देर हुई कि उसकी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आ जाते हैं और कहते हैं इसकी रूह को हम अपने मकामे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, इसलिए कि ये 100 आदमियों का कातिल है, बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं इतनी देर हुई कि उसकी रूह को लेने के लिए जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। उन्होंने कहा इसकी रूह को हम अपनी मकाने जन्नत की तरफ ले जाएंगे, मकाने आला की तरफ ले जाएंगे। जहन्नम वालों ने कहा 100 आदमियों का कातिल है। जन्नत वालों ने कहा मगर जा रहा था अल्लाह के महबूब के बंदे के पास। जहन्नम वालों ने कहा 100 आदमियों का कातिल है, बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है। जन्नत वालों ने कहा मगर जा रहा था रब के नेक बंदे के पास, रब के नेक बंदे के पास, महबूब बंदे के पास। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, मुहसरे इंसानियत फरमाते हैं, झगड़ा हो गया, बारगाह अहकमुल हाकिमीन में पहुंचा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचा। रब ने फरमाया ओ जहन्नम के फरिश्ते बोलो। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे रब तू दिलों के राज को जानता है, आलिमुल गैब है, ये 100 आदमियों का कातिल है, जहन्नमी है, इसलिए इसकी रूह को अपनी जहन्नम की तरफ ले जाना चाहते हैं। जन्नत वालों ने कहा मौला मगर जा रहा था, अगरचे कातिल है मगर जा रहा था तेरे नेक बंदे के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ओ जहन्नम के फरिश्तों जमीन को नाप लो, अगर जमीन पर ये काबिल के करीब है तो इसकी नजात है, अगर जमीन वो ये काबिल से दूर है तो ओ जहन्नम के फरिश्तों जहाँ चाहे वहाँ तुम इसकी रूह को ले जाओ। प्यारे आका फरमाते हैं अभी उसने देखने में